ویلکم بیک. قصاص احتساب و نجات ریلی جاری ہے. ہر پہلو پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام ہے. لیے چلیں گے آپ کو راولپنڈی جہاں طاہر القادری میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اور سالمیت بار انشاءاللہ آپ کے جھوٹے جابرانہ آمرانہ اقتدار کے خاتمے تک رہے گا. عوام کو حساب دینا ہوگا. اور میں پاکستان کے اور سالمیت پاکستانی سالمیت کے اور پاکستانی ریاست کے اداروں کو کہتا ہوں، اب نواز شریف کا اقتدار اور پاکستان دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. یا ان کو چننا ہوگا قوم نے، یا پاکستان کو چننا ہوگا. اگر یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت نہیں نہ ہے نہ رہے گی. آئین ختم ہوگا، نظام ختم ہوگا، قانون ختم ہوگا. یہاں لوگوں کا خون پانی سے بھی ارزاں ہوگا. اگر ان کا اقتدار ختم نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں بچتا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ہمیں اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اس ملک کے کروڑوں غریبوں کو ان کے چنگل سے آزاد کروانا ہے. ان غریبوں کو ان کا حق دلانا ہے. آئین کو آزاد کروانا ہے، قانون کو آزاد کروانا ہے، جمہوریت کو آزاد کروانا ہے، پارلیمنٹ کو آزاد کروانا ہے، نظام کو آزاد کروانا ہے. انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی، اس ملک کے غریبوں کی ہوگی، کمزوروں کی ہوگی، آئین کی ہوگی، ملک کی سالمیت کے اداروں کو ہوگی. ضرب عضب آپریشن کی فتح ہوگی. دہشت گرد کامیاب نہیں ہوں گے، دہشت گردوں کو شکست ہوگی اور دہشت گردی اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ ہوگا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی عوام زندہ باد. ایک طرف طاہر القادری راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے واشگاب ایک بار پھر کہا ہے کہ جان دے دیں گے لیکن احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب تک قصاص نہیں ملے گا کسی طور پر بھی اپنی آواز کو مندمل نہیں ہونے دیں گے. نواز شریف سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف اقتدار ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس ملک میں واحد ضرورت صرف اور صرف احتساب کی ہے. اور لاہور میں پرویز رشید وزیر اطلاعات ان کی پریس کانفرنس جاری ہے. اسی میں ایک بار پھر چلیں گے. کوئی رشوت حاصل کی گئی ہو، لیکن خان صاحب نے یہ ریلیاں اس وقت کیوں نہیں نکالی جب پاکستان کو ایک جنگ میں دھکیل کے، اور جس جنگ کو آج بھی میں بھگت رہا ہوں، آپ بھگت رہے ہیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں لہو لہان ہوئے جس جنگ میں، میرے اسکولوں کے بچے جو مستقبل ہے پاکستان کا، زندگیوں سے محروم ہوئے، میری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ پہ حملے ہوئے، ہسپتالوں میں لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے، مریضوں کو قتل کیا گیا. کوئٹہ کا پوری کی پوری لیگل فرٹرنیٹی جو ہے اسے بلوچستان کے عوام سے جدا کر دیا گیا. اس جنگ میں جس نے دھکیلا پاکستان کو، اور اس جنگ کے عوض اربوں ڈالر اس کو ملے، وہ اربوں ڈالروں کا حساب لینے کے لیے خان صاحب کب ریلی نکالیں گے؟ اور خان صاحب نے ان 10 سالوں میں وہ ریلی کیوں نہیں نکالی جب اربوں ڈالر پاکستان میں آ رہے تھے اور پاکستان کے عوام پہ خرچ نہیں ہو رہے تھے؟ اگر خرچ ہوئے ہوتے تو کیا پاکستان 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتا؟ ایک یونٹ بجلی کا ان اربوں ڈالروں سے کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور وہ پیسے کہاں خرچ کیے گئے جو پاکستان کو جنگ میں دھکیل کے اور پاکستانیوں کی زندگیوں کو غیر محفوظ بنا کے حاصل کیے گئے، اور جس سے آج بھی ہم نپٹ رہے ہیں اس جنگ سے، اور اس جنگجوؤں کو ختم کرنے کے لیے اربوں روپے ان 3 سالوں میں ہم نے خرچ کیے ہیں. جس جنگ سے ڈکٹیٹر نے اربوں ڈالر کمائے تھے، اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نواز شریف نے اربوں روپے ان 3 سالوں میں خرچ کیے ہیں. پاکستان کے عوام کی خون پسینے کی کمائی، جس سے سکول بن سکتے تھے، ہسپتال بن سکتے تھے، لوگوں کو بہتر معیار زندگی دیا جا سکتا تھا.
खान साहब ने उसका हिसाब कभी क्यों नहीं मांगा? आइए खान साहब इकट्ठे खड़े होते हैं और मांगते हैं वो हिसाब भी। हम अपना हिसाब भी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर वो हिसाब भी हमारे साथ खड़े होकर मांगे। आपके कंटेनर पे भी खड़े हो जाएंगे आपके साथ। आए जिन्होंने 8 साल 10 साल तक पाकिस्तान को दूसरों की जंग के हवाले किया, उनका हिसाब भी लेते हैं और अपना हिसाब भी देते हैं। आप में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। आप इखलाकी जुर्रत से महरूम हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाला शख्स और हर रोज एक नया झूठ तराशने वाला शख्स और हर रोज पुराने झूठों को दोहराने वाला शख्स इखलाकी जुर्रत का मालिक नहीं हो सकता। इखलाकी जुर्रत के लिए फिर आपको वो बातें करनी पड़ेंगी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कि ये सवाल उठेंगे कि 2013 से पहले तक 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी पाकिस्तान में, सन्नत बंद थी, मजदूर सड़कों पर आके ववेला करते थे, घरों में पंखे और बल्ब बंद होते थे, 1 यूनिट बिजली का नहीं लगाया गया, तो वो अरबों डॉलर कहां गए? हमारे पास तो जो कुछ था पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर लगा नजर आता है, आपको अस्पतालों की शक्ल में नजर आता है, मोटरवेज की शक्ल में नजर आता है, बिजली घरों की शक्ल में नजर आता है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं मुझे, कोई एक प्रोजेक्ट जो मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क में जिसकी इब्तिदा की हो, जिसको मुकम्मल किया हो, जिसको आज कहा जा सके कि मुशर्रफ के दौर में ये चीज़ लगी थी। जैसे आज हम कहते हैं मोटरवे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बनी थी, जैसे हम कहते हैं कि एयरपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बने थे, जैसे हम कहते हैं कि इकनॉमिक लिबरलाइजेशन नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई है, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपये को इस्तेहकाम नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हासिल हुआ, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुए, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नवाज शरीफ साहब के ज़माने में सबसे ज़्यादा ताकतवर हुई और मजबूत हुई, एटमी कुव्वत नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बना पाकिस्तान। चलें कोई एक कारनामा मुशर्रफ साहब के ज़माने का भी बताएं ना मुझे, और फिर खान साहब इस सवाल का जवाब दें कि रेफरेंडम में आप उसके लिए वोट मांगने खड़े हो गए थे, उस वक्त आपको एहतसाब और इंसाफ क्यों याद नहीं आया? सिर्फ इसलिए कि वो चोर दरवाजे से इक्तदार में आया था, और चोर दरवाजे से इक्तदार में आने वाला आपको भी चोर दरवाजे से इंतखाब में कामयाब करा गया था। नवाज शरीफ साहब चोर दरवाजे से नहीं, आईनी रास्तों से इंतखाब में हिस्सा लेके इक्तदार में आते हैं। हुकूमती टीम में हरावल दस्ते में शामिल वजीर इत्तलात परवेज रशीद, जो कि अपोजिशन की इस पॉलिसी को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो भी तब्दीली लाई जाए इस मुल्क में वो बैलेट के जरिए लाई जाए और यही सही तरीका है। और माजी के कुछ वाकयात का जिक्र भी किया, कहते हैं एहतसाब मुशर्रफ के दौर से शुरू होना चाहिए, उनको भी अरबों डॉलर मिले थे, क्यों नहीं हुआ? खैर, स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कोई शक्ति मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, चौधरी इश्तियाक एडवोकेट हैं, अवामी तहरीक का भरपूर केस लड़ रहे हैं हर जगह पे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज चौधरी इश्तियाक साहब आपसे करता हूं, 2014 से 2016 किस हद तक आपको मुनफरिद नजर आ रहा है? वो ही कलमात हैं, वो ही मुतालबे हैं, लेकिन आप तो उसी जगह पर खड़े हुए हैं। जी ऐसा नहीं है। अब 2014 में आप जब देखते हैं तो आप पार्लियामेंट में वो बहुत सारी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन पीटीआई जो है वो उस तरह नहीं थी जिस तरह के अब है। और फिर 2014 में जो करप्शन थी, अभी 1 साल हुआ था गवर्नमेंट को आए हुए, वो जो करप्शन अब पनामा लीक्स की शक्ल में सामने आई है, जो इन्होंने लूट मार की है, जो पनामा अकाउंट्स में इन्होंने पाकिस्तान का हमारा और आपका टैक्स की जो मनी है ये सारी ट्रांसफ़र की है, 2 साल में जितनी सामने चीज़ें आई हैं ये वो पहले नहीं थी। तो इस लिहाज
لحاظ سے, اور پھر جتنی مہنگائی بڑھی ہے, لوگوں کی سکت کم ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. مجھے یہ بتائیے, جب لوگوں کو انصاف نہ ملے, لوگوں کو صاف پانی نہ ملے, لوگوں کو نوکری یہ نہ تمام ملے, گفتگو تو بے روزگاری 2014 نہ میں ملے. بھی تھی, 2016 میں بھی آپ وہیں کھڑے ہیں. میں بتاتا, اب دیکھیں وہ 2 سال کے عرصے میں ان کی جو کرپشن اب سامنے آئی ہے, اور اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی ہے 2014 میں, شاید میرا خیال ہے کہ اس طرح کلبھوشن یادیو جیسے لوگ جو انڈین ایجنٹ جو ان کی اپنی شوگر ملوں میں کام کرتے ہیں, وہ پہلے نہیں آئے تھے. وہ کھل کر جو انڈیا ان کی سپورٹ میں جو سامنے آیا ہے ان کی حکومت کو بچانے کے لیے, خواہ وہ بلوچستان کا معاملہ ہو, خواہ وہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہے, مجھے بتائیے کہ انڈین پرائم منسٹر لال قلعے پہ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا پرائم منسٹر جو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے وہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. پھر آپ کلبھوشن یادیو پکڑا جاتا ہے تو ہمارا پرائم منسٹر خاموش رہتا ہے, کشمیر کے اوپر پرائم منسٹر خاموش رہتا ہے. لیکن اشتیاق صاحب, کیا اس کے لیے سڑکوں پر آنا ضروری ہے؟ جیسے کہ بہت سے اینالسٹ کا اس وقت خیال ہے کہ اور بھی بہت سے راستے اختیار کیے جا سکتے تھے اگر میاں جاوید لطیف صاحب اجازت دیں, کیونکہ وہ حکومتی جماعت کے نمائندے. ہم پہلے ذرا ان کی اجازت سے اسلام آباد چلتے ہیں. شوکت یوسفزئی کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ شوکت یوسفزئی صاحب, حکومت عملی اقدام اٹھا چکی, کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی جانب پیش قدمی ہو چکی ہے, بل پیش کیا جا چکا ہے. پرویز رشید کہتے ہیں وہ منظور کرا لیں, پارلیمنٹ سے آ جائیں, پارلیمنٹ میں بات کر لیں. ضروری ہے سڑکوں پر آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش کہ یہ کام یہ خود کر لیتے, لیکن جب بھی ان پہ پریشر آتا ہے نا, پھر ان کو پارلیمنٹ بھی یاد آ جاتی ہے, جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے. آج پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا, وہ مشرف کے دور میں جو اربوں روپے آئے وہ کہاں چلے گئے, اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ بھائی ہم تو کھڑے ہونے والے ہیں, شروعات تو کریں. آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جنہوں نے کھائے تو آپ پکڑے نا ان کو. یا آپ ہم سے قوم سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ 3 سال 3.5 سال آپ نے گزار دیے, آپ کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ایک یونٹ بجلی نہیں بن سکی. آپ قوم سے پوچھ رہے ہیں, پھر آپ حکومت پہ کس لیے؟ آپ لوگوں سے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اگر کرپشن کی ہے تو آپ پکڑے ان کو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا جواب نہیں دے سکتے. آپ کو اپنا جواب دینا ہوگا. پاناما لیکس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دب جائے گا, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی نہیں دبے گا. انشاءاللہ پی ٹی آئی اس کو اٹھاتی رہے گی, یہ ایشو زندہ رہے گا. آپ نے اس کا جواب دینا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی فلاں نے بھی کیا ہے, فلاں نے کیا تو آپ پکڑے اس کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اکیلا نواز شریف کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, نہیں, ہم کوشش کریں گے شوکت یوسفزئی صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی اس کا جواب لے, لیکن آپ سے بھی کئی سوال ابھی پوچھنا یہ ہے کہ گروتھ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان 2 سالوں کے اندر؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں نہ کہیں آپ اپنے سٹانس میں تھوڑا پیچھے آئے ہیں. 2014 میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے اور کہا تھا کہ بس یہ حکومت گئی. اب 2018 کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اس کا جواب جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. تو وہ معاملہ, وہ قافلہ جس پر اس وقت تجزیاتی رائے اور تبصروں کا سلسلہ جاری ہے, وہ ہے پاکستان مارچ, جو کہ اس وقت پہنچ چکا ہے ٹمبر مارکیٹ, اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وہاں خطاب کر رہے ہیں. پیپرز پہ متعلق ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم کی جو میموری ہے وہ شارٹ ہے, شاید وہ اس معاملے کو دبا دے اور کچھ عرصے کا وقت لگے اور پاکستانیوں کے ذہنوں سے یہ معاملہ بالکل رفو ہو جائے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے اسپرٹ کو بحال رکھیں گے, کسی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے. یہ غالباً تیسرا خطاب ہے آج کی تاریخ میں, کل 5 خطابوں میں سے جو بھی ٹمبر مارکیٹ میں عمران خان موجود ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر یاسمین رشید بھی آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے. یہ قافلہ آگے کی جانب برآمد دواں ہے اور اس کی منزل ہے چیئرنگ کراس لاہور, جہاں تحریک انصاف اپنا رنگ جمائے گی. دوسری جانب راولپنڈی کا لیاقت باغ ہوگا توجہ کا مرکز. اور ایسے میں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہر ایک طبقے کی, ہر ایک حکومتی جماعت کی اس وقت نمائندگی موجود ہے. اپوزیشن کی نمائندگی موجود ہے. شوکت یوسفزئی صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اشتیاق چودھری صاحب عوامی تحریک کا موقف رکھ رہے ہیں. لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال ہم نے جاوید لطیف صاحب رکھا تھا شوکت یوسفزئی صاحب کے سامنے کہ آئے پارلیمنٹ میں, اور پرویز رشید کہتے ہیں کہ قانون سازی کا اپنا کوئی مسودہ پیش کر دیں. اس پارلیمنٹ میں آئے جس میں وزیر اعظم خود جانا پسند نہیں کرتے. عائشہ, مسئلہ یہ ہے کہ جب 2014 میں جب انہوں نے مارچ کیا, دھرنا دیا,
تو اس وقت ان کا مقصد کیا تھا کہ جو دھاندلی ہے اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. انہوں نے 14 اگست کو مارچ شروع کیا, ہم نے 12 اگست کو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اور اس میں کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. پھر 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی وہی کچھ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن بنا. آج بھی اگر ان کا مسئلہ ہے احتساب, تو احتساب کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آرز پر اگر بات نہیں کسی نتیجے پہ پہنچ رہی, آپ نے کمیٹی بنائی, دونوں سائڈوں سے کمیٹی بنی, اب بل لے کے آ گئی ہے پیپلز پارٹی سینٹ میں, اور ہم نے ایک بل پیش کر دیا ہے احتساب کے حوالے سے 1956 کے ایکٹ کو چینج کرنے کے لیے. 2016 کا ہم نیا ایک بل لے کر آئے ہیں, ہم نے قومی اسمبلی میں اس کو جمع کروایا. دونوں بل سامنے رکھ لیں, کوئی ایک نئی کمیٹی بنا دیں لائرز کی جو دیکھ لے, اگر تو ان کا بل جو ہے تمام لوگوں کا احتساب کرتا ہو, اگر ہمارا بل اس میں کوئی سکم ہو, کوئی خامیاں ہو, تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس کی نشاندہی تو اپوزیشن کر رہی ہے نا سر. میری عرض سنیں نا, وہ نشاندہی کیا کر رہی ہے سلمان؟ نشاندہی یہ کر رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کا احتساب ہو, جنہوں نے قرضے معاف کروائے, جنہوں نے کرپشن لیا, جو آف شور کمپنیاں, اور آف شور کمپنیاں صرف پناما میں نہیں, یا پناما پیپر میں جن کا ذکر ہے وہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ آف شور کمپنیاں اور ریاستوں میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ بھی احتساب کے کٹہرے میں آنے چاہیے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب پناما پیپر میں جو ذکر آیا ہے میاں صاحب کے فیملی کا, صرف احتساب ان کا ہو. نہیں, آج تو میاں صاحب کی فیملی, ان کے پورے خانوادے کو ایف بی آر نے نوٹس بھی جاری کر دیا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس کچھ کاؤنٹیبل ہوگا؟ ایف بی آر اسی حکومت کے جاری کر رہے ہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف ان کا احتساب ہو. اچھا, لیکن ایک چیز ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا احتساب ہو, لیکن شروعات میں نے بڑے حوصلے سے, میں نے اپنے بھائی کو بڑے حوصلے سے سنا ہے. اگر تھوڑی سی زحمت کر لیں, مجھے بھی برداشت کر لیں, تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, سنجیدہ ہیں اس معاملے میں, تو آپ کو کیا پرابلم ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیاں جس کی ہیں اس کا بھی احتساب ہو, جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, جنہوں نے کمیشن لیا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور کنٹینر پہ کھڑے کون ہیں؟ شوکت یوسف زئی صاحب. احتساب پیپلز پارٹی ہمارا کرے گی, احتساب شیخ رشید کرے گا. یہی تو آپ کی حکومت کی نالائکی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ الزام لگاتے ہیں نا یار, میری بات تو سنو, میں الزام لگا رہا ہوں. پوچھ رہے ہیں نا کہ کنٹینر پر کون کھڑا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, ناکامی پہلے یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, شوکت یوسف زئی الزامات لگاتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, پی ٹی آئی کی ٹیک یہ ہے کہ جو احتساب سب کا ہونا چاہیے, لیکن وزیر اعظم سے آغاز ہونا چاہیے. یہی شاہد عزیز صاحب آپ بتا دیں کہ وزیر اعظم سے احتساب کے آغاز سے قباحت کیا ہے؟ اب آ جائیں کہ اگر تو صرف احتساب کرنا ہے ایک فیملی کا تو وہ غیر مناسب ہے. اگر آپ اس سے آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہم شروع ہیں. بڑی فیملی ہے نا, جس نے کیا احتساب اسی کا ہوگا. یار ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ, شوکت صاحب ہم ہیں پوچھنے والے, ہمیں پوچھنے دیں, برداشت کر لیں یار. یہی پرابلم ہے آپ کا عمران خان کا, وہ بھی کسی چیز کو روکتے نہیں ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ شروع کر لیں جی نواز شریف فیملی سے, مگر سلمان صاحب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. کیا آپ چوکوں چراہوں میں احتساب لوگے؟ کسی فورم پہ جاؤ گے نا, کسی فورم پہ جو آپ الزام لگاتے ہو, کس فورم پہ؟ آپ عدلیہ چلے جائیں, آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں, آپ ایف بی آر چلے جائیں, آپ نیب چلے جائیں, آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں. تو وزیر اعظم آئے نا وہاں پہلے. تو میں یہی تو, جب آئے پرائم منسٹر اسمبلی میں تو مسعود تو سارے بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے, پھر جواب دیتے نا اس کا. کیوں چلے گئے پھر وہاں سے؟ کیوں چلے گئے آپ شوکت یوسف زئی صاحب؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے موقع نہیں دیا حکومت کو؟ یہ اب اگر اس سوال کو شوکت صاحب سے فیصلے کرتے ہیں پریشر میں آ کے, اب انہوں نے آج شاہدرہ میں جو ایک منٹ, شوکت صاحب یہ بڑا سمپل سی بات ہے. ہم پوچھ رہے ہیں, شوکت صاحب آپ کو وزیر ایک سوال دے رہے ہیں, ایک سیکنڈ, دونوں کا اکٹھا جواب دے لیں. جی بتائیں. آج عمران خان صاحب نے شاہدرہ میں جب آغاز کیا اس تحریک کا, تو انہوں نے وہاں فرمایا کہ جناب ہم اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے
یہ سارا احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی ذی شعور بندہ یہ بات کہہ دے کہ اداروں پر دباؤ بڑھا کر انصاف ملتا ہے؟ اور بھائی یہی تو کام جو ایک پریشر گروپ ہوتا ہے, جو دہشت گرد ہیں, جو دوسرے اس طرح کے گروپس ہیں, وہ یہی تو کام کرتے ہیں, پریشر بڑھاتے ہیں. یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پریشر گروپ بھی تو کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس سوال میں, یہ بتائیں. میاں لطیف صاحب بیچارے مجبور ہیں, ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے. دیکھیں ہم اس لیے پریشر بڑھا رہے ہیں کہ یہ ان اداروں پہ خرچے آ رہے ہیں جو پاکستان کی قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے نا, ٹیکس کی مد میں یہ بڑی بڑی سیلریز لیتے ہیں. تو یہ جو شاہی خاندان بیٹھا ہوا ہے, کیا یہ اس سے مبرہ ہے؟ آپ 3 لاکھ 4 لاکھ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو تو اندر کر دیتے ہیں. جو کروڑوں اربوں کی چیزیں ہم پوچھ رہے ہیں, کافی عرصے سے یہ چیز لگی ہوئی ہے, تو نیب کیا سو رہا ہے؟ تو ہم نے جگانا تو ہے ان کو. اپنے رائٹ لیفٹ کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو نوٹس دے دیں, ان کو نوٹس دے دیں, آپ کو سب چیز نظر آ جائے گی. اپنا دامن بھی تو دیکھو نا یار, ایک بندہ ویلا بندہ جس کا کوئی دھیلے کا کام نہیں ہے, کروڑوں اربوں روپیہ جو خرچ کر رہا ہے وہ کہاں سے خرچ کر رہا ہے؟ وہ بلزمار وہ صورت کا معاشی صورت کا. شوکت یوسف صاحب پریسائز جواب دے دیں. کاروائی کریں نا شوکت صاحب پریسائز جواب دے دیں, پریسائز جواب دے دیں. ہم اس وقت دیکھیں ہم استعفا کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا احتساب ہو جائے تو اخلاقی طور پہ آپ کو ویسے بھی جانا ہے, اس لیے نہیں کریں کہ وہ استعفا دینا نہیں ہے کہ وہ روز کسی نہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں. اگر ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاناما لیکس میں جو چیزیں آئی ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں سے ایسٹس بنے, آپ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, صداقت ہو رہا چیزیں لے کر آج قوم باہر نکلتی, پارلیمنٹ کے اندر آ جائے, آپ کی بات میں کچھ صداقت ہوتی ہے شوکت, تو آج لوگ باہر نکلتے. آپ کے لاہور میں وہ آ رہے ہیں تو لاہور کا کوئی بندہ باہر نہیں نکلا, پورے پنجاب سے 100-150 کٹھے کر کے آپ نے 2000 بندہ کٹھا کیا ہے. ہر الیکشن میں آپ لوز کر رہے ہو. اگر لوگ آپ کی بات پہ کام کرتے, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہوتے تو باہر آتے. بات کریں گے کہ الیکشن آپ لوز کر رہے ہیں, انتخابات آپ لوز کر رہے ہیں, سڑکوں پر لوگ موجود نہیں ہے, لیکن جو اتنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت سڑکوں پر, کیا وہ نظروں کا دھوکہ ہے؟ اشتیاق چودھری صاحب عوامی تحریک کا موقع بھی بیان کریں گے. وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک. عدلیہ سے انصاف کی امید لیے اس وقت ریلیاں نہ صرف لاہور بلکہ راولپنڈی میں بھی جاری ہیں. گفتگو کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. بات کریں گے چودھری اشتیاق صاحب سے. چودھری اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا پیٹ کو آخر ہوا کیا ہے, جو اس کے دیرینہ کارکن تھے جو کئی بار اسی اسٹوڈیو کے اندر آئے اور پیٹ کے تمام کیسز کو ڈیفینڈ کرتے رہے. میرے کہنے کا مراد ہے خواجہ عامر فرید کوریجا صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں باہر ہی نکال دیا گیا کیونکہ ایک خاص گروپ ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے. جی ایسا نہیں ہے. کوریجا صاحب کا یہ ہمارا ایک گھر کا معاملہ ہے. وہ انشاءاللہ العزیز وقتی طور پہ ناراضگی ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. وہ ہمارے بھائی ہیں, کوریجا صاحب ہمارے رہنما ہیں, ہمارے بھائی ہیں. وہ گھر کا معاملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس چینل کے اوپر اس طرح ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اصل معاملہ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو بات ہوئی کہ جو آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کمیشن جو بنا رہے ہیں آپ سب لوگوں کو شامل کریں. پرائم منسٹر کیوں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا جو پرائم منسٹر ہے, کسی بھی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے, وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہوتا ہے, اسٹیچر ہوتا ہے دنیا کے سامنے کہ وہ چہرہ دکھائے. دنیا اس کو چہرے کو دیکھتی ہے کہ وہ ملک کیسا ہے, اس کے لوگ کیسے ہیں, وہ قوم کیسی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب پاناما اکاؤنٹ سامنے آئے تو آئس لینڈ کا بھی وزیر اعظم تھا اس ملک کا, اس کا جب چہرہ سامنے آیا تو وہ ریزائن کر گیا. اخلاقی قدریں بہت بلند ہے نا. یہی تو, کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں اخلاقی قدریں ہوں؟ کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اخلاقی قدروں کے ساتھ جیے؟ کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو انصاف ملے؟ کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ ادارے اس کے ساتھ انصاف دیں؟ کیا اس قوم کا, دیکھیں مجھے, میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی, اپنی بات مکمل کر دیں, اپنی بات باری پہ بات کیجئے گا. کیا پاکستانی قوم کا یہ حق نہیں ہے اس کو تعلیم ملے؟ کیا پاکستانی نوجوانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو روزگار ملے؟ مجھے یہ بتائیے. جب آپ لوگوں کو یہ ساری بنیادی سہولتیں نہیں دیں گے اور یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ آپ کرپٹ ہے, پوری دنیا کے سامنے ساری دنیا چیخ کے کہہ رہی ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے انکار نہیں کیا لنڈن فلیٹس کا, میر فیئر فلیٹس کا انکار نہیں کیا, موساک اور جو فارنسیکا فرمز انہوں نے خریدے, آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں, یہ ایڈمیشن ہے. اس کے بعد کون سی بات باقی رہ جاتی ہے, کون سا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے؟ آپ نے 14 لاشیں گرا دی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ غلط ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے نا, یہ دہشت گردی کا ٹرینڈ جو
اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ آپ پروگرام میں بھی لے کے آئے ہو، کسی کو بات نہ مکمل کرنے دیں. دیکھیے 14 لاشیں گری، 90 سے زیادہ ہمارے بھائی اور بہن زخمی ہوئے، 2 سال سے انصاف کے لیے چیخ رہے ہیں یار انصاف دو ہمیں. کوئی ایک ایس پی سطح کا ایک شخص بھی اریسٹ نہیں ہوا. کیوں مجھے یہ لٹکایا جاتا ہے جاوید لطیف آپ نے رانا عبد الجبار کو باہر نہج پر پہنچاتی ہے، جس کے بعد اپوزیشن کو احتجاج کے لیے باہر آنا پڑتا ہے. 5 ماہ سے پاناما لیکس پر بات کی جا رہی ہے، کیوں پہلو تہی کی جاتی ہے؟ اچھا میں پہلے 14 جو ماڈل ٹاؤن واقعہ نا، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں، اور 70 کلفٹن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں مرتضی بھٹو ان کے سکے بھائی جو تھے ان کا قتل ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی قتل ہوئے تھے. ان کے گھر کے سامنے ہوا تھا. کس کے ہاتھوں ہوا تھا؟ پولیس کے ہاتھوں ہوا تھا. اور دیکھیں تو اس میں بھی کچھ ایسی مسئلہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں. یار ایک سیکنڈ اشتیاق صاحب، میرا ایک سوال ہے، اس لیے میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ آپ نے شائع کرنی ہے، اس کو شائع کر دیجیے. اچھا چلو کر دیں، ایک سیکنڈ ابھی کر دیتے ہیں. اچھا کریں شائع، کریں اعلان اور رک تو جائیں. اچھا سوئچ آف کرو جی، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جو 70 کلفٹن کا جو واقعہ جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت کی پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا پولیس کو کہ آپ میرے بھائی کو قتل کر دو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پولیس کے ہاتھوں یہ جو واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے ماڈل ٹاؤن والا، اس وقت بھی جو ایک واقعہ ہوا تھا وہاں اس وقت پرائم منسٹر ایک سیکنڈ جاوید صاحب آپ سملیرٹی دے رہے ہیں 70 کلفٹن کے واقعے سے. سملیرٹی پوری یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار اس میں ملوث تھے ایک بھی ابھی زندہ نہیں ہے، ملک سے باہر کسی کو نہیں بھیجا گیا. دیکھیں دو چیزیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں، ایک یہ ہے ایک سیکنڈ یار وہ ملک میں نہیں، آپ نے میری بات سنیں نا. دوسری بات میں سوال اس کا جواب تو لے لو بھائی. میں آپ کا آگے سوال رکھ دیتا ہوں. دہشت گردی نہیں، مجھے بھی میری باری دہشت گردی بتائیے، مجھے یہ بتائیے. اچھا میری بات سنو اشتیاق، ایک سیکنڈ بھائیو چھوٹے، میری بات سنو. بات یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ کسی اور کا کھیل کھیل لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے دور حکومت میں کسی اور نے کہنا تو رانا ثناء اللہ صاحب سے وزارت لی گئی. میں سلمان یہی کہنا چاہتا ہوں. کیوں وہی مجھے عرض تو کرنے دینا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک چیف منسٹر پنجاب جو ہے، ایک ان کا یہی طرح امتیاز تھا کہ بہتر گورننس، گڈ گورننس. کوئی یہ کہے گا کہ اس پہ دھبا لگے، داغ لگے، ایسا نہیں ہوتا. مگر اگر یہ انویسٹیگیشن میں شامل ہو جاتے اور آج بھی اگر ہونے کے لیے تیار ہوں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دوسرا میں یہ کہوں، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، اس کو 70 کلفٹن والے واقعہ کی، اس کے واقعہ کی انویسٹیگیشن ہوئی. لوگ کچھ کہتے کہ جناب زرداری صاحب نے اس کو قتل کروایا، کچھ لوگ کوئی کہتے تھے. مگر جب انویسٹیگیشن ہوئی پتہ چلا کہ دونوں فری نہیں اس میں شامل. اسی طرح یہ ہوگا مگر انہوں نے سیاست کی، اس پہ ایک سیاست کی. ایک سیکنڈ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور یہ سلمان صاحب پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا. عوامی تحریک کا طاہر القادری کرپشن کے خلاف احتساب نہیں چل رہی ہے. انہوں نے پہلے بھی اپنے گھر پر ایک حملہ کروایا، اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا اور اس میں ثابت ہوا کہ طاہر القادری سے بہت جھوٹ بولا ہے. حملہ نہیں کروایا، خود سے حملہ کروایا یار. ایک سیکنڈ جاوید صاحب ایک منٹ خاموش. جاوید صاحب ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں. چودھری اشتیاق صاحب آپ سے درخواست کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں. پی ڈی آئی کی ٹیک لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. جی شوکت یوسف زئی صاحب آپ بات مکمل کریں پلیز. بنیاد پہ اس نے پاکستان کو کمزور کر دیا، اس کا بھی جواب دیں. جو کرپشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، نیب کے چیئرمین نے کہا ہے روزانہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں دکانیں بند ہو گئی، میٹرو بند ہو گیا، 5 لاکھ کا یہاں نقصان ہوا، جیسے بنیوں کی طرح حساب کتاب کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ کے ارکان اسمبلی اس کا جواب خیبر دیں. پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جنرل لگے
آنے والے ایک گھنٹے میں اخلاقیات اور سیاست کے اوپر پروگرام کرنا ہوگا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ اور بات کریں گے جو شادہ سے چیرنگ کراس تک تحریک انصاف ریلی نکالی تو راولپنڈی میں تحریک قصاص ہو رہی ہے. نتائج کیا ہیں, گول کیا ہیں, یہ سب جانیں گے بریک کے بعد.